السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری ویڈیو اسلامی بہنوں کے لیے کچھ خاص ہے جو ان کا ہی مسئلہ ہے، حیض جیسے کہ حیض کی اتباع کب سے ہوئی، کیا یہ لڑکیوں کے لیے سزا ہے، کیا یہ سچ ہے کہ حضرت حوا کو سب سے پہلے حیض آیا جو اللہ کی طرف سے ان کے لیے سزا تھی، کیا حیض کی اتباع بنی اسرائیل سے ہوئی، کیا بنی اسرائیل سے پہلے عورتیں پاک تھیں۔ اس ویڈیو میں اور کچھ جانیں گے، حیض کسے کہتے ہیں، حیض کی مدت کیا ہوتی ہے اور حیض کا رنگ کیا ہے، یہ سب آپ اس ویڈیو میں جانیں گے۔ قرآن پاک اور حدیث اور مسند روایت سے ان سب سوالات کے جواب دیں گے۔ اصل میں اس موضوع پر بات کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ آج کل بہت سی ویڈیوز پھیل رہی ہے جس میں غیر مسند روایت پیش کر کے ہمارے بھولے بھالے مسلمانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ ایسی ویڈیو دیکھ کر ہم سب اپنی ماں حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تہمت باندھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہ سزا دی اور گمراہ ہوتے ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں حیض کی اتباع کب سے ہوئی۔ ایک دفعہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے ارادے سے نکلے۔ راستے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیض کا اندیشہ لگا تو آپ رونے لگیں اور یہ کہنے لگیں کہ میں حج کے ارکان سے محروم ہو جاؤں گی۔ تب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ایسی چیز ہے عائشہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد عورتوں کے لیے لازم کر دیا ہے۔ اس حالات میں تم بھی وہی سب کچھ کرو جو حاجی کرتا ہے، صرف پاک ہونے تک بیت اللہ کا طواف نہ کرو۔ بالکل اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ میں حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف فرماتی کہ اچانک مجھے حیض کا اندیشہ آنے لگا۔ میں وہاں سے اٹھ گئی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دریافت کیا تو میں نے بتایا کہ مجھے حیض آنے لگا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ ایسی چیز ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں پر لازم کر دیا ہے۔ پہ ایک باب بھی قائم ہے جس کا نام حیض کا آغاز کیسے ہوا ہے۔ امام بخاری لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ چیز ہے جسے اللہ نے آدم کی بیٹیوں پر لازم کیا ہے۔ اور مزید لکھتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں حیض کا آغاز بنی اسرائیل سے ہوا، جبکہ اس معاملے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زیادہ بہتر جاتے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حیض کو آدم کی بیٹیوں پر لازم کیا ہے، اسی لیے بنی اسرائیل سے پہلے بھی حضرت آدم کی اولاد موجود تھی۔ علامہ ابن حجر لکھتے ہیں کہ حیض اتباع تخلیق سے عورتوں کو آتا رہا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ان روایت کی جن میں یہ کہا جاتا ہے کہ حیض اتباع حضرت حوا سے ہوئی اور ایسا بطور سزا ہوئی۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 میں تفسیر میں حضرت عبد الرحمن بن زید رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت حوا کو پہلے حیض نہیں آتا تھا اس کی تخلیق پاکیزہ ہوئی، یہاں تک کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور منع کیا ہوا پھل کھایا جس سے ان کو جنت سے نکالا گیا، اور پھر ان کو حیض اور حمل کی سزا دی گئی۔ اور لکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے تب فرمایا میں نے تمہیں پاکیزہ بنایا تھا لیکن تم نے میری نافرمانی کی، اس لیے اب میں تمہیں خون جاری کر دوں گا۔ تب طبری کے علاوہ باقی تمام مفسرین نے اس روایت کو جھٹلایا ہے اور اس روایت کو غیر مسند اور ناقابل قبول کہا ہے۔ حیض دراصل طبیت مظہر ہے جس سے ہر ماہ عورت بلوغت سے سنیاس تک 2-4 ہوتی ہے اور اس کو صحت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ حیض کے خون سے ہی بچے کی پرورش کی جاتی ہے، یہ اللہ پاک کا نظام ہے۔ غیر حاملہ عورت کو اگر حیض نہ آئے تو اس کو بیماری کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ یہ عورت کے لیے کوئی سزا نہیں ہے اور نہ ہی یہاں بات کسی روایت سے ثابت ہے کہ حیض عورت کے لیے سزا ہے، بلکہ ایک ذمہ داری ہے جو اللہ پاک نے انسانیت کی تخلیق کے لیے عورت پر ڈالی ہے۔
अब जानते हैं कि बनी इसराइल की औरतों को सजा क्यों मिली थी। आइए, बनी इसराइल की औरतों को यह इजाज़त थी कि वह भी मर्दों के साथ मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ा करती थी और मर्दों के दरमियान एक पर्दा होता था। फिर एक दिन एक लड़की अपने आशिक के लिए दीवानी होके एड़ियाँ उठाकर मर्दों में अपने यार को देखने लगी और फिर उसने यह रोज़ाना का अमल मामूल कर लिया था। उसको देख देख सभी औरतें मस्जिद में आती और फिर एड़ियाँ उठा उठाकर पर्दे के ऊपर से गैर मर्दों में ताक झांक करने लग गई। उनको मस्जिद में जाने से ऐसा करने के लिए रोकने के लिए हैज अल्लाह तबारक व तआला ने मुसल्लत कर दिया। अब सब कुछ लोग इस रिवायत को सबक लेते हैं कि हैज की इत्तिबा बनी इस्राइल की औरतों से चालू है, जबकि ये बात गलत है और हम पहले तहकीक कर चुके हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे गलत साबित कर दिया है। तो आइए अब जानते हैं हैज किसे कहते हैं। बालिगा औरत के आगे के मकाम से जो खून आदत के तौर पर निकलता है और बीमारी या बच्चा पैदा होने के सबब से ना हो तो उसे हैज कहते हैं। हैज के लिए माहवारी अय्याम से होना, महीना आना, महीने से होना, बारी के दिन और मंथली पीरियड्स वगैरह अल्फाज भी बोले जाते हैं। हैज का रंग कैसा होता है? हैज के 6 रंग हैं। पहला सियाह कलर, दूसरा सुर्ख कलर, तीसरा सब्ज कलर, चौथा जर्द कलर और 5वां गदला और 6वां मटियाला कलर। सफ़ेद रंग की रुतबत हैज नहीं है। याद रखें कि औरत के अगले मकाम से जो खालिस रुतबत बेहामे जिसे खून निकलती है उससे वज़ू नहीं टूटता। अगर कपड़े में लग जाए तो कपड़ा पाक है। हमल वाली औरत को खून आया तो वो इस्तिहाज़ा कहलाता है। अब जानते हैं इसकी मुद्दत कितनी है। हैज की कम से कम मुद्दत 3 दिन 3 रातें यानी पूरे 72 घंटे हैं। अगर 1 मिनट भी कम हुआ तो वह हैज नहीं बल्कि इस्तिहाज़ा और ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 10 दिन और 10 रातें यानी 240 घंटे हैं। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जज़ाकल्लाहु खैरा।